اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو میری آواز اور تصویر نظر آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویلکم ٹو QC7 سورۃ الاعراف۔ آج کی ہماری آیات 68 سے ویسے تو 81 تک ہیں، لیکن اگر ہم 8واں پارہ مکمل کریں تو کر سکتے ہیں آج آیات نمبر 87 تک۔ تو آج کی آیات شروع کرتے ہیں۔ میں نے بھی دیکھا راجہ افضل صاحب نے چیک ان کیا، لاگ ان کیا، تو امید کرتا ہوں کہ راجہ صاحب آپ خیریت سے ہیں، آپ کا بخار اتر گیا، گلا ٹھیک ہو گیا؟ ذرا اپنی خیریت بتا دیجئے سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کافی بہتر ہوں الحمدللہ، بخار وغیرہ نہیں ہے کافی دنوں سے، ویسے کوئی الرجی وغیرہ ہے اور دانت کا کوئی مسئلہ اس سے پین ہو رہا ہے، اس وجہ سے تھوڑی تکلیف ہے۔ ویسے وقت ویکنیس ہے، باقی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ کافی بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا دے۔ آمین۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں مسز سائرہ زاہد کے لیے بھی اسپیسیفکلی، آئی ہوپ شی از فیلنگ بیٹر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا دے، اور بھی تمام جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھی اور بلکہ تمام ہی لوگ جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہیں یا اس آزمائش میں ہیں، کووڈ سے ہمیں نجات دلائے اللہ، اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ آئیے آج کی آیات انشاءاللہ سورۃ الاعراف کے مڈل میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ 8ویں پارے کو مکمل کریں گے۔ اور آئیے آج کی پہلی سلائیڈ کی آیات کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ الاعراف میں ہی قصہ آدم علیہ السلام کا، ان کی تخلیق، ان کی آزمائش، ان کا زمین پر آنا،
اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ میں ہدایت بھیجوں گا، جو بھی اس ہدایت کو لے گا وہی سیدھے راستے پر ہے، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا شیطان بھی ہمارا دشمن ہے اور ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ آزمائش ہے۔ اور اس آزمائش میں ہدایت کیسے دی گئی؟ نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، اور نوح علیہ السلام کے بعد اب قوم عاد پہ حضرت ہود علیہ السلام جب آئے تو ان کا ذکر پچھلی آیات میں ہم کر رہے تھے، تو آج اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم سب کو اپنے رب کا پیغام، اپنے رب کے پیغام یا رسالے جو انہوں نے بھیجے ہیں، یعنی میری طرف سے آئے ہیں، میں لے کر اللہ کی طرف سے تم تک پہنچاتا ہوں وہ پیغام۔ وَأَنَا لَكُمْ، اور میں تم سب کا ہوں ناصح امین، یعنی خیر خواہ ہوں، اور امین ہوں، امانت دار ہوں، یعنی جو چیز پہنچا رہا ہوں وہ حق اور صحیح ہے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، یعنی کیا ایسا ہے کہ تمہیں بڑا یہ عجیب محسوس ہوتا ہے، تعجب ہے تم کو کہ تمہارے پاس آیا ہے ایک ذکر، یعنی ایک شخص تمہارے پاس لے کر آیا ہے نصیحت، ذکر تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک انسان کے ذریعے سے یہ پہنچا ہے تم تک، علی رجل منکم، تم میں سے ہی، اور وہ یہ ہے کہ وہ لینذرکم، تاکہ تم کو خبردار کرے۔ یعنی اس بات میں تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص تم میں سے ہی تم کو ڈرانے کے لیے نصیحت لے کر پہنچا ہے۔ تو پھر وَاذْکُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، کہ جب بنایا تم کو خلفاء، یعنی کہ تم کو بنایا اس آنے کے بعد، نوح کے بعد تمہیں بنایا یہاں کے، یعنی سردار زمین کے خلیفہ بنایا۔ وَزَادَکُمْ، اور تمہیں زیادہ کیا، فِی الْخَلْقِ بَسَطًا، یعنی کس چیز میں زیادہ کیا؟ پیدائش میں، مخلوق میں، کہ تم کتنے زیادہ ہوئے اور کس انداز میں تمہیں دی، یعنی تمہیں بسطہ سے مراد وسعت دی، پھیلاؤ دیا، طاقت دی، تمہیں یعنی ایک طاقتور قوم بنایا۔ تو کیا کرو؟ فَاذْکُرُوا، تم سب یاد کرو، آلاء اللہ، نعمتوں کو اللہ کی، لعلکم، کہ تم سب لوگ شاید اس ذریعے سے تفلحون، فلاح پالو۔ قالوا، وہ بولے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں ان سب کی جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ کیا تو یہ چاہتا ہے؟ اگر ایسا ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو بس لے آ ہم پر وہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی جس کی ہمیں تو وعید کرتا ہے، اس کو لے آ، یعنی تو جس عذاب کے بارے میں بات کرتا ہے اس کو لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں، جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اگر ایسا کر لے۔ تو حود علیہ السلام فرماتے ہیں، قال قد وقع علیکم من ربکم، کہ یقیناً وقع، یعنی واقعہ ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے، لازم ہو گیا ہے، علیکم، ہو کر رہے گا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، ایک کیا؟ رجسم و غضب، ایک عذاب ہے اور غضب ہے جو تم پر آ کے رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ساتھ یہ بھی کہا، اتجادلوننی، کیا تم سب لوگ جھگڑا کرتے ہو میرے سے، فی اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، یعنی ایسے ناموں کے بارے میں جو تم نے خود سے بنا لی ہیں، گھڑ لی ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، یعنی ایسے نام سے مراد ایسے خدا، ایسے الہہ بنا لیے ہیں جن کے تم اور تمہارے آباء نے بنائے ہیں، جن کے بارے میں ما نزل اللہ بہا من سلطان،
کہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان ناموں یا ان کے متعلق کوئی بھی دلیل یا سند، فانتظروا، بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. یعنی کس چیز کا انتظار کرو؟ پھر اس عذاب کو جس کا تم کہتے ہو، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں گا. تو آئیے ان آیات میں ہمارے لیے نئے الفاظ ایز سچ تو کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو جو اس کے اندر جو بات کی جا رہی ہے کہ ایسی قوم جو نصیحت نہیں لیتی نبیوں کی، ان پر عذاب آ جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام قوموں نے اسی انداز میں نبیوں کو جھٹلایا یا ان سے اعراض کیا. ابلغو، یہاں پہ بلغ یبلغو، یہ بھی نیا لفظ نہیں. ابلغو میں پہنچاتا ہوں. رسالات، رسالہ کی جمع، رسالہ ہوتا ہے کوئی پیغام. ناصحٌ، خیر خواہ ہونا، یہ بنا آپ کا نصح ینصح، اس نے نصیحت کی. ناصحٌ، نصیحت کرنے والا، تو وہ خیر خواہ ہی ہوتا ہے جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے. اور امین سے معنی جو کہ ایماندار، امانت دار ہے. اور یہاں پر یہ اس معنی میں آ رہا ہے کہ اپنی خاصیت، نبیوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ امین ہوتے ہیں، اس پیغام کے جو ان تک پہنچایا جا رہا ہے اسی کو وہ آگے پہنچا رہے ہیں. تو دو چیزیں ہیں، ناصح اور امین. عجب تم، یہ شاید لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا، تعجب ہونا. اور عجیبہ یا عجبو، اس نے تعجب کیا، پسند کیا. عجب تم. ینذرا اذکروا جعلکم خلفاء بسطا، یہ لفظ جو ہے پہلے بھی آ چکا ہے. پھیلاؤ کے لیے ہے، طاقت کے لیے ہے، کشادگی کے لیے ہے، وسعت کے لیے ہے. ویسے تو معنی تو اس نے پھیلایا. تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے اس کی بیسکلی تمجیز ہے بسطا، کہ کس طرح سے ان کو مخلوق، زادکم فی الخلق، بڑھایا ان کو مخلوق میں. بسطا، ان کو کشادگی میں، ان کو اس کے قدرت میں جو ان کو دی. فاذکروا آلاء تفلحون، جئتنا جاء یجیء، جئتا جئتو، نعبدا نظرا. وزیرا یذرو، یہ بھی آ چکا ہے، چھوڑ دینا. اس کی صرف استعمال ہوتے ہیں مضارع اور امر کی صیغے. تو نظرا، ہم چھوڑ دیں. آباؤنا، ہمارے آبا. فاتنا، یہ فا کے بعد ایتنا، عطا یاتی، ایتی لے آ. اور آ کس کے ساتھ؟ بیما، اس کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ؟ تعیدونا، وعدہ یعیدو. تو بیسک تو معنی یہ ہے کہ وعدہ کرنا. یا وعدے سے مراد وعید ہے، وہ جو ایسا وعدہ جو کیا گیا ہے جس کا، یعنی کہ وہ عذاب آئے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس وعدے سے مراد یہاں پر ہے تائید، وہ وعید ہے. کنت صادقین. قد وقع، وقع جب استعمال ہوتا ہے واقعہ ہونا، ہم اس کو یوز کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں. لازم ہو جانا، وقع یعنی یہ ہو کر رہے گا. قد وقع یعنی جس طرح قیامت بھی واقع ہو کے رہے گی، اسی طرح یہ عذاب ان پر واقع ہو کے رہے گا. رجسن، عذاب، ایسا عذاب، گندگی، پلیدگی، آل کائنڈز آف برا عذاب. اور غضب، ناراضگی، یہ بھی غضب، غصے سے جو عذاب آتا ہے بہت سخت عذاب ہوتا ہے. تجادلو، یہ کون سا ورڈ؟ جادلہ یجادلو، یہ جاہدہ یجاہدو کے وزن پہ مفاعلہ کا پیٹرن ہے. تجادلو، تجادلونا، نہیں تم سب جھگڑتے ہو مجھ سے. سمیتم، سما یسمی، نام رکھنا. سما یسمی، اس نے نام رکھا. سمیتم، تم سب نام رکھتے ہو. اور ہاں، ان کے، یہ ان بتوں کی آلیہ کی بات ہو رہی ہیں جن کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو آلیہ مانتے تھے.
من سلطان. سلطان ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, یہ رباعی ہے. سلطنہ یسلطن, سلطنہ یسلطن, وہ غالب ہوا. سلطانہ کا معنی دلیل, حجت, غلبہ. تو اس کے علاوہ اور انتظرہ, انتظرو. جی کوشچن کوئی؟ سمیتموہا کہ جی پلیز سمیتموہا کہ اگر آپ کلک کر دیں تو جی ضرور اس کا ضرور ضرور. دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں سما یسمی, دیکھیں سما سم, یہ دیکھیں دس از, یہ تفعیل کا وزن ہے. جس طرح کہ سبحہ تھا تو یہ سمئی, سمئی تمو, سمئی تم, اور یہ واو جو ہے یہ ہے جب آپ سمئی تمو کے ساتھ جب لگاتے ہیں نا, اشباع کہتے ہیں اس کو. جب آپ ضمیر کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے اندر واو ایڈ کرتے ہیں. اصل میں سمئی تم ہے, سمئی تم پلس ہا, تو سمئی تم پلس ہا میں یہ واو ایڈ ہو گیا پڑھنے کے لیے بیسکلی. ادروائز یہ عرب ایسے ہی کرتے ہیں, اس صیغے کے اندر واو ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہو, بتائیں اور کوئی کوشچن کسی ووکیبلری کے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں ہے. اور گرامر پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایسی خاص چیزیں ہیں تو نہیں, لیکن اگر آپ جب تم لی ینذرا, تاکہ, یہاں پر اور کون سا ہے یہ لی نابودا, اور نظرہ میں بھی یہ منصوب اس لیے ہے کہ لی کا اثر جو ہے نا یہ آگے یہاں تک چلا آ رہا ہے. اور تائید نکن تم سعودی قد وقع, زادکم فی الخلق. اب یہاں خلق سے مراد مخلوق ہے. سوری یہ کیا ہو گیا, مسطہ بھی ہو گیا. اور تو کوئی پوائنٹ یہاں پہ نہیں ہے. تو ان آیات میں بیسکلی تدبر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہے تو کر لے. تمام انبیاء کا سملر سینیریو ہے. آئی تھنک وی کین موو آن اگر کوئی کویشچن نہیں ہے تو. یہاں پر ایک لفظ آیا تھا وحدہ. وحدہ ہو میں اس کا معنی ہوتا ہے اکیلا ہونا. تو وحید وہ بھی ہوتا ہے اکیلا, اور واحد تنہا اکیلے کو کہتے ہیں. یہاں پر وحدن اکیلا ہونا مراد ہے. جب بھی وحدہ آتا ہے اکیلا ہونا. اور یہاں پہ کیا ہے, کالو جیتنا, یہ لام تعلیل کا ہے. اور اگر میں کہوں وقع کا فائل کہاں پر ہے تو تلاش کر سکتے ہیں. وقع علیکم من ربکم رجسم و غضب اتجادلوننی. کلر کو نہ دیکھیں, ماشاء اللہ رجسن و غضب ہے, بالکل پرفیکٹ صحیح بتایا آپ نے. اور یہ ہا کس چیز کے لیے آ رہا ہے, ہا مطلب ہے کیوں آ رہا ہے یہ مؤنث والا؟ اسماء کی طرف جا رہا ہے. ماشاء اللہ اسماء کی طرف جا رہا ہے. اور آئی تھنک بڑا کلیئر ہے. ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے, ہمارا آبجیکٹیو یہ آیات پڑھی جائے تو ہمیں سمجھ آ جائے. تو آئی تھنک دیٹ وی ہیو اچیوڈ. یہ آیات اب آسان ہونی شروع ہو گئی ہیں کچھ. ڈو یو اگری؟ جی ہاں بالکل, الحمدللہ. الحمدللہ, میرے جیسے بگنر کے لیے بہت کلیئر ہوتی جا رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے. ماشاء اللہ. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإذ
من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فَأَنْجَيْنَاهُ تو پس ہم نے نجات بخشی یعنی بچا لیا ہو ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو والذین معہ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے جو ایمان لائے تھے برحمت منا اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ان کو بچا لیا نجات دی وہ جو ہدایت پر تھے ہود علیہ السلام کے ساتھ. اور کیا کیا وقطعنا اور ہم نے کاٹ دیا کس کو دابر الذین کذبوا جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو وما کانوا مؤمنین اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور ہم نے بھیجا ثمود کی طرف یعنی قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو. اب صالح علیہ السلام نے کیا کہا وہی جو کہا تھا ان سے پہلے ہود علیہ السلام نے قال یا قومی کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ تم سب عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے من الہ اس الہ کے علاوہ کوئی اور یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ تمہارے لیے نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم یقیناً آ چکی ہے تم سب کے پاس واضح نشانی واضح ہدایت تمہارے رب کی طرف سے. ہذہ ناقۃ اللہ لکم یہ ہے اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے آیتن ایک نشانی ہے. فذروہا تو اس کو تم چھوڑ دو یعنی کھلا چھوڑ دو ذروہا تاکل کس لیے کہ وہ کھائے تاکل فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں. ولا تمسوہا اور تم اس کو نہ چھونا یعنی نہ کسی طرح سے بھی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا بسوء کوئی برائی اس کو نہ پہنچے یعنی کسی برائی کی بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا اس کو. اور اگر تم نے ایسا کیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو پکڑ لے گا تم کو ایک بہت دردناک عذاب. تو آئیے ان آیات میں الفاظ ہمارے لیے نئے تو کوئی بھی نہیں ہے میرا خیال ہے. انجینا بھی پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے انجا ینجی انجیتا انجیتو انجیتم یہاں کیا انجینا ہم نے نجات دلائی رہائی دلائی. قطعنا یہ بھی آ چکا ہے قطع یقطع اس نے کاٹ ڈالا قطع یقطع ٹکڑے ٹکڑے کر. دابر ویسے تو بنا ہے دبارہ یدبرو یعنی کہتے ہیں جس سے دوبر نکلا گزر گیا پیٹھ پھیری دابر پیٹھ پھیرنے والا. لیکن مراد یہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ کہ وہ جو بیسک جو جس کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے یعنی وہ جو جڑ ہے اس کو ہی سرے سے کاٹ دیا یعنی جو پیچھے ایکچولی جو مین چیز ہوتی ہے جسے پکڑا ہوا ہوتا ہے وہ دابر ہوتی ہے بیہائنڈ اس کو قطع کر دیا کاٹ دیا اس کو. تو اور اس کے علاوہ آیاتنا کانوا مؤمنین ثمود صالح ثمود قوم کا نام کوئی بھی لفظ نہیں بینہ آیتن فذر یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ ناظرہ یہ وزیرہ یزرو ہے اس نے چھوڑ دیا وزیرہ یزرو اس نے چھوڑا. اس کے ماضی کے صیغے استعمال نہیں ہوتے مضارع کے ہوتے ہیں یا پھر امر کے. یہاں پہ امر ہی شاید یوز ہوا ہے کدھر ہے ضرور تم سب چھوڑ دو اس کو. ہاں تاکل یہ تاکل کیسے بنا ہوگا اکلا یاکلو تو تاکل کون بتا سکتا ہے یہ انت تاکل ہے یہ ہیا تاکل ہے
سوچ لیں انت ہے یا ہی ہے. اگر ہی ہے تو پھر ہی کس کی طرف جا رہا ہے اشارہ؟ ناقہ تو اب مجھے بتائیں تاکل، ہم نے تو تاکلو پڑھا تھا، تاکل کے اوپر یہ جزم کیوں آ گئی؟ سر یہ امر جواب امر مجزوم ہوتا ہے اچھا میرے خیال سر، یہ جواب امر ہونے کی وجہ سے اچھا مجزوم ہے. اب آپ نے ایک جواب دے دیا نا، اگلا جواب آپ نے کسی اور کو دینا ہے، ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے تو اگلا تو بٹ اٹ از ویری گڈ، آپ نے بالکل صحیح بتایا. تو یہ کس کا جواب امر تھا یہ بتا دیجیے ڈاکٹر صاحبہ. سر یہ وزروت ہے نا، جواب جمع ہے امر کی، زر ضرور یہ امر تھا کہ اس کو چھوڑ دو، پھر تاکل تاکہ وہ چلتی چلو پھرے. ماشاء تو اللہ، یہ امر اور جواب امر. یہ جواب اور جواب امر آگے بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا مجھے کون بتائے گا ڈاکٹر صاحبہ کے علاوہ، آپ کا جواب آ گیا، یہ آیتن جو ہے یہ کیا ہے گرامر کے لحاظ سے؟ اینی باڈی ایلس؟ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن. نہیں تمیز جو ہے نا یہ نہیں بنتی، کیونکہ دیکھیں مطلب ہے یہ جو ناکہ آئی ہے تمہارے پاس، یہ اس حال میں آئی ہے کہ یہ ایک نشانی ہے، تو یہ حال بنتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی ابہام تو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہاری طرف آئی ہے، لیکن اس حال میں کہ یہ ایک نشانی بن کر آئی ہے تمہارے پاس. تو یہ ہو گیا. اچھا اس میں اور کوئی مشکل؟ تمسو، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مسا یا مسو کر چکے ہیں نا، کئی دفعہ پڑھا ہے میرا خیال، مسا یا مسو اس نے چھوا تو مت چھونا، اور سو برائی سے، یا خزا اور اخذا یا خزو. اب یہ بتائیں یا خزا منصوب کیوں ہے اس میں؟ فا جو ہے وہ حرف نصب ہے. اب آپ اس کو فا کو کہیں گی یا ساتھ کہیں گی، اس میں ساتھ ان چھپا ہوا ہے، فائن یا خزا. ٹھیک ہے نا، تو بالکل درست ہو گیا. اور علیم یہاں پہ کیا چیز ہے گرامر کے لحاظ سے؟ صفت ہے عذاب کی. عذاب کی، ماشاء اللہ ایکسلنٹ. تو اس ہاں ان آیات میں تھوڑی ساری جو ہے نا تشریح اور تھوڑا سارا جو ہے نا بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو قوم سمود ہے یہ ایک جگہ مدائن صالح کہلاتی ہے، نارتھ آف مدینہ. اباؤٹ اٹ از اے ڈرائیو آف اباؤٹ 6 hours اپروکسیمیٹلی، 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور مجھے اتفاق ہوا ہے وہاں جانے کا الحمدللہ. اٹ از کوائٹ اے پلیس ٹو سی کہ وہاں پر یہ وہ علاقہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ پر گئے تھے تو انہوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا ایٹ دس پوائنٹ، جہاں پر آج بھی آپ جائیں تو وہاں پر غاروں میں انہوں نے تراش کے بنائے ہوئے ہیں گھر، ایک انبلیویبل، یعنی اس زمانے میں بھی. تو اس جگہ پر ایک ایسا بڑا میدان بھی ہے جہاں پتھر پڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ پتھر اس عذاب، واللہ عالم کیسے ہو سکتا ہے، بٹ اینی وے دے کلیمس ہو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑاؤ ڈالا تھا تو انہوں نے وہ دکھایا تھا کنواں بھی جہاں سے یہ پانی پیا کرتی تھی اونٹنی، اور وہاں ابھی بھی وہاں پہ وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. وہ بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس زمانے کی کیسے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بٹ اینی وے. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایسی جگہ پہ زیادہ دیر تک رہنا نہیں چاہیے جہاں پر عذاب آئے، تو عبرت حاصل کر کے فوری چل پڑنا چاہیے. تو انہوں نے بھی وہاں جو پڑاؤ ڈالا تھا، اور اس کے بعد پھر اور یہ بھی کہا تھا صرف اسی ویل سے، اسی جو کنویں سے پانی پئیں اور کہیں سے نہ پئیں. کچھ لوگ بیمار بھی ہو گئے تھے، کمپلیٹ قصہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ ایک مقام ایسا ہے جو کہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی عمرے پہ جائے، انشاءاللہ یہ حج پہ جائے، تو یو کین گو ناؤ اینڈ سی دس پلیس. اور انہوں نے سعودی نے بڑی اچھی جگہ، مطلب بڑا اچھا روڈ بھی ہے، ایزلی ایکسیسیبل بھی ہے. اور ہاں اس کے بارے میں جو اب یہ کون سی نشانی کی بات کی جا رہی ہے، کہانیاں بہت ساری آپ نے سنی ہوں گی کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا قوم یہ سمود نے کہ جی ہمیں اونٹنی نکال کر دیں کسی پہاڑ میں سے، اور وہ ہمیں لوگ وہاں جب گئے تو لوگ دکھاتے بھی ہیں جی فلاں پہاڑ میں سے نکلی تھی اور فلاں، بٹ اس کا کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے. لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کسی بھی جو ہے نا پہاڑ میں سے تراش کے نکالی ہو، بٹ اینی وے اٹ واز سم تھنگ اسپیشل. کافی بڑی یوج تھی، بہت پانی پیتی تھی، اس کا پانی کے دن مقرر کر دیے گئے تھے.
کہا گیا تھا اسے تنگ مت کرو اور اس کو فضرو اس کو کھلا چھوڑ دو، یہ کھاتی رہے جہاں سے بھی اس کی مرضی ہے، اس کو نہ چھوؤ. انہوں نے پھر بھی اس کو میرے خیال آگے آیات میں آئے گا اس کے ساتھ کیا کیا. تو ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ایک نصیحت بھی ہے کہ ہم بھی بہت سی نشانیاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور بجائے اس کے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں. آج کل کووڈ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس کو کس انداز میں ہم دیکھتے ہیں. مے بی دیٹس آلسو اے ٹیسٹ فار اس. اینی کویشچنز آن دس پرٹیکولر پیج؟ تدبر. تو کوئی نہیں، وی کین موو ٹو دا نیکسٹ آیت. انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے 8th جز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا